اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اقوال و خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے کربلا تک۔ ناظرین آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنے محترم مہمان عالم دین سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک بار پھر سے ہم تذکر کراتے چلیں کہ اقوال و خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے جس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، امام کے وصیت نامے سے ایک خوبصورت جملہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لیا، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذیل میں ان تمام چیزوں کو شامل کیا جو ایک معاشرے سے برائی کو دور کرنے کے لیے اقدام ہونا چاہیے، معروف اور اچھائیوں کو، بھلائیوں کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے جو کوشش اور کاوش ہونی چاہیے، جس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدام کیا اور مدینے سے باہر قدم کو نکالا۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب اس ذیل میں، اس ضمن میں اور کیا معلومات ہے جو ہمیں اور آپ کو فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں۔ مولانا صاحب، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ درخشاں جملہ ہے اُرید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، جس کے ذیل میں آپ نے بہت سی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین کے لیے گوش گزار کی ہیں۔ آج ہم جاننا چاہیں گے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس حدیث کے تناظر میں اور اس کی روشنی میں ایک مومن دوسرے مومن کو کب اور کیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اس کا کیا فریضہ ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، المومن میرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں ہم کو ایک نصیحت ملتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کس طریقے سے آئینے کا کردار ادا کرے گا۔ جی، چند شباہتیں بعض علماء نے تحقیقی بیان میں اپنے نقل کی ہیں اور بعض چیزیں ہم نے اضافہ کی اس کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آئینہ اس وقت انسان کے عیب کو دکھاتا ہے جی، جب خود گرد آلود نہ ہو۔ بے شک، مثلا اگر آئینہ صاف و شفاف ہے، ہم کھڑے ہوئے، ہمارے چہرے پہ کوئی کالا سا داغ ہے، آئینہ فوراً ظاہر کر دے بے گا۔ شک، لیکن اگر خود آئینہ گرد آلود ہے، اس پہ دھول جمی ہوئی ہے، تو وہ خود چونکہ معیوب ہو چکا ہے تو ہمارے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا۔ جی، تو اسی طریقے سے جب مومن دوسرے مومن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو اس فریضے کو اس وقت انجام دے جب خود معروف پر عمل کرتا ہو اور منکر سے خود بخود بچتا ہو۔ ایک یہ نقطہ ہے اس کے اندر۔ نقطہ دوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جی، آئینہ ہمیشہ عیب کو منہ پر کہتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں کہتا۔ سبحان اللہ، جب تک ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جی، آئینہ ہمارے نقص کو، ہمارے عیب کو ظاہر کرے گا۔ ادھر ہم آئینے کے سامنے سے ہٹے، آئینہ ہماری تصویر کو فوراً پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن جو دوسرے مومن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو منہ کے سامنے کہتا ہے واہ، کہ بھیا آپ مستقل نمازیں چھوڑ لیں، بھیا آپ مستقل غیبتیں فرما رہے ہیں، اس کی برائی پیٹھ پیچھے نہیں کرتا۔ یہ دو نکات۔ نقطہ سوم، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جی، آئینہ ہمیشہ عیب کو چپکے سے کہتا ہے، واہ، شور نہیں مچاتا۔ آپ کے چہرے پہ داغ ہے، آپ کے چہرے پہ دھبا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن اگر دوسرے مومن کو امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو ہمیشہ چپکے سے کہتا ہے، واہ، اس کی آبرو ریزی نہیں کرتا، کرتا۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ عیب کو دکھاتا ہے لیکن اپنے دل میں، اپنے وجود میں کینہ
بغض اور کدورت نہیں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اگر مومن کو امر بالمعروف اور نہی از منکر کرے تو اس فعل کو اور اس فریضے کو انجام دینے کے بعد اس مومن کو چاہیے فوراً اپنے دل کے کینے کو صاف کر دے، بہت خوب۔ چونکہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آئینہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آئینے کو زمین پر پٹخ دیا جائے جی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں جی تو آئینے کا ہر ٹکڑا ہمارے عیب کو دکھاتا رہے گا۔ بے شک۔ کوئی سا ٹکڑا اٹھائیے گا جی جو چہرے پہ داغ ہے فوراً دکھائی دے گا۔ اسی طریقے سے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اگر مومن کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، تحقیر کیا جائے، تب بھی ایک مومن دوسرے مومن کو امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنے سے باز نہیں آتا۔ ایک اہم اور تشبیہ کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اگر آئینہ ہمارے عیب کو دکھائے، ہمارے چہرے کے داغ کو دکھائے تو ہم کو چاہیے کہ ہم داغ کو صاف کریں، سبحان اللہ۔ عیب کو ختم کریں، نہ کہ ہم آئینے کے دشمن بن جائیں۔ بہت خوب۔ اسی طریقے سے اگر ایک مومن دوسرے مومن کو امر بالمعروف اور نہی از منکر کرے تو اس مومن کو چاہیے کہ اپنے عیب کو ختم کرے، اپنے داغ کو ختم کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، دوسرے مومن کا جو امر بالمعروف اور نہی از منکر کر رہا ہے اس کا دشمن نہ بن جائے۔